آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین سی بریانی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو چکن بریانی بنانا سکھاؤں گی، وہ بھی بالکل اسٹارٹنگ سے اینڈ تک کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بازار جیسی چکن بریانی تیار کر سکتے ہیں۔ بریانی بہت ہی بہترین بنے گی، اس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہوگی، چاول کھلے کھلے بنیں گے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو رائتا اور سلاد بنانا بھی بتاؤں گی۔ تو آئیے اس ریسیپی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بنا کے تیار کر لیں گے بریانی مسالہ۔ تو اس کے لیے ہم لے لیں گے دار چینی 1 عدد، سنمن اسٹک ہوتی ہے یہ، ساتھ ہی بڑی الائچی 1 عدد اور چھوٹی الائچی 4 عدد۔ یہ جو چھوٹی الائچی اس کو ہری الائچی گرین کارڈمم بولتے ہیں، اور بڑی الائچی کو بلیک کارڈمم یعنی کہ کالی الائچی۔ جائفل اور جاوتری، یہ جو گول گول ہے شیل جیسا یہ ہے جائفل، اور یہ چھلکے جیسی جو ہے یہ ہے جاوتری۔ جاوتری بیسیکلی جائفل کا چھلکا ہوتی ہے۔ جائفل جو ہے وہ ہم پوری استعمال نہیں کریں گے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ ہم شیل میں سے نکال لیں گے، اور ایک پورا چھلکا جاوتری کا ہم لے لیں گے۔ یہ دو بہت ہی مین اسپائس ہیں جو کہ بریانی میں لازمی ڈلتے ہیں، تو آپ اس کو اسکپ مت کیجیے گا۔ ساتھ ہی یہاں پہ ایڈ کر لیں گے ایک بادیان کا پھول جس کو بولتے ہیں اسٹار انائس، لونگ یعنی کہ کلوو 4 عدد، کالی مرچیں یعنی کہ بلیک پیپر 1 ٹی اسپون، سفید زیرہ یعنی کہ وائٹ کیومن 1 ٹیبل اسپون۔ اب ہم ان گرم مسالوں کو لے لیں گے، لو فلیم پہ ایک پین رکھیں گے، اس میں تمام مسالے ڈالیں گے، اور مسالوں کو ہم اچھی طرح سے کر لیں گے ٹوسٹ کہ تمام جو مسالے ہیں نا اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ تقریباً ½ ٹی اسپون سونف ایڈ کر لیں گے خوشبو کے لیے۔ اس کو اچھی طرح سے ہم کر لیں گے ٹوسٹ۔ اگر آپ زیادہ اماؤنٹ میں جیسے کوئی مسالہ بنا رہے ہو نا تو آپ سیپریٹلی سب کو ٹوسٹ کر سکتے ہیں، بٹ اس طرح ساتھ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی اسپائس آپ نے دیکھا نہیں جلا یہاں پہ، یہ اچھی طرح سے ٹوسٹ ہو چکا ہے، اس میں سے بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ جب مسالے تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ہم اس کو ایک اسپائس گرائنڈر میں ڈال دیں گے، اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے کر لیں گے گرائنڈ۔ تو یہاں پہ تمام جو اسپائسز ہیں وہ گرائنڈ ہو چکے ہیں، اس کو ہم نکال لیں گے ایک برتن میں۔ اس میں سے بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے، دیکھیں کتنا بہترین سا مسالہ بن کے تیار ہوا ہے۔ یہ ہماری بریانی کا اسپیشل گرم مسالہ ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ تو جی بریانی مسالہ تو تیار ہو چکا ہے، اب ہم باقی کی چیزیں تیار کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم 1 کلو چکن لے لیں گے بریانی بنانے کے لیے۔ یہاں پہ چکن کو اچھی طرح سے ہم واش کر لیں گے، تو اس کے لیے ہم چکن کے اندر سب سے پہلے پانی ڈالیں گے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ وائٹ ونیگر یعنی کہ سفید سرکہ ایڈ کر لیں گے 1/4 کپ، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور اب ہم چکن کو سرکے والے پانی میں 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے، اچھے سے اس میں جو بلڈ ہے وہ نکل جائے گا، اسمیل اس کی دور ہو جائے گی، اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ایک اسٹرینر پہ رکھ دیں گے تاکہ ایکسٹرا پانی ڈرین ہو جائے۔ اب نیکسٹ ہم کو چاول جو ہے وہ بھگو کے رکھنے ہیں، تو یہاں پہ میں باسمتی چاول جو ہے نا وہ استعمال کروں گی۔ یہاں پہ ہم بیسٹ کوالٹی کے رائس استعمال کریں گے جو اچھے اور کھلے کھلے پکیں۔ تو یہاں پہ جو باسمتی رائس ہے نا اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ بریانی ایک بہت شاہی سی ڈش ہے، اور اگر آپ یہاں پہ لو کوالٹی رائس یوز کریں گے تو تمام بریانی کا لک خراب ہو جائے گا، تو اس کے لیے اچھی کوالٹی کے رائس استعمال کریں گے۔ چاول کو اچھی طرح سے واش کر کے ہم پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے۔ اب ہم لے لیں گے سبزیاں جو کہ بریانی بنانے کے لیے کافی امپورٹنٹ رہتی ہے، اور یہاں پہ آپ کچھ بھی اسکپ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہم لے لیں گے دھنیا پودینہ، 5 عدد ٹماٹر، یہاں پہ چھوٹی ہری مرچیں، 3 عدد لیموں اور 2 پیاز۔ یہاں پہ ہم کو یہ تمام سبزیاں جو ہے نا وہ چاہیے۔ اب سب سبزیوں کی کٹنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ تو اس کے لیے ہم اس طرح سے پیاز لے لیں گے، سب سے پہلے پیاز کا چھلکا اتار لیں گے، اور پیاز کو ہمیں سمپل باریک سلائس میں کٹ کرنا ہے۔ اس کا جو یہ نیچے گول پارٹ ہوتا ہے نا یلو یلو، یہ بھی ہٹا لیں گے ہم، اور اسی طرح سے ہم 2 پیاز کو سمپل سلائس میں کٹ کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے، اس سے تمام جو محنت ہم کرتے ہیں نا وہ وصول ہو جاتی ہے۔ تو تمام پیاز جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر لی ہے، اس کو ہم ایک بول میں نکال لیں گے۔
یہ دیکھیں اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ 5 ٹماٹر لے لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں ٹماٹر کو ہم گول سلائس میں ہی کٹ کریں گے. بریانی بنانے کو کچھ لوگ کافی مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اگر پہلے آپ تمام چیزیں ریڈی کر لو نا تو پھر بریانی بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، اور چیزیں ریڈی کرنا بھی انفیکٹ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میرے پاس لیمن نا 3 چھوٹے لیمن ہیں، اس کے لیے میں نے 3 لیے ہیں. اگر آپ کے پاس میڈیم ہو تو 2، لارج ہو تو آپ 1 لے لیجیے گا. لیمن کو ہم سلائس میں کٹ کر کے ایک برتن میں نکال لیں گے. بریانی میں لیمن جو ہے وہ لازمی استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہم فریش دھنیا استعمال کریں گے. دھنیے کا نا ہم بس نیچے کا پارٹ ہٹا لیں گے اور ڈنڈی سمیت ہم دھنیے کو چاپ کر لیں گے. دھنیے کی ڈنڈی میں بہت اچھا فلیور، بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف پتا لے لیتے ہیں اور ڈنڈیاں پھینک دیتے ہیں، لیکن ہمیں پورا چاپ کرنا چاہیے. اس کو ہم پانی میں ڈال دیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میرے پاس ہے پودینہ. پودینے کو ہم صاف کر لیں گے. دیکھیں گے کہ اگر کوئی خراب وراب پتا ہے نا تو وہ نکال لیں گے. سیم ہم دھنیا کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے خراب نکال کے ہم اس کو اب ہم کٹ کر لیں گے. نیچے سے اس طرح سے پہلے یہ والا پارٹ ہٹا لیں گے اور پورا ڈنڈی سمیت پودینے کو بھی کٹ کر لیں گے. اور یہاں پہ آپ پودینے کی جو ڈنڈیاں ہیں نا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ صرف پودینے کا پتا بھی استعمال کر لیں. پودینے کو بھی ہم دھنیے والے بول میں نکال لیں گے. اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے، 7 سے 8 چھوٹی ہری مرچیں. اس کو اچھے سے پانی میں بھگو کے ہم ایک طرف رکھ دیں گے. یہ ہماری بریانی کے ہرے مسالے ہیں، بریانی میں بہت اچھی خوشبو اور رنگ دیں گے. اب یہاں پہ ہم لے لیں گے آلو. 3 عدد آلو کے چھلکے اتار لیں گے. اب یہاں پہ ایک بہت لمبی بحث ہوتی ہے لوگوں کی کہ آلو ایڈ نہیں ہوتا بریانی میں. میں سمپل یہی کہوں گی کہ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. کوکنگ میں نا کوئی رول نہیں ہوتا، آپ کو جو بہتر لگے آپ کو وہ کرنا چاہیے. یہاں پہ میرے گھر والوں کو پسند ہوتے ہیں آلو، تو اس کے لیے میں یہاں پہ استعمال کرتی ہوں. کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ استعمال نہ کرنا چاہیں. بٹ جو بریانی میں اورنج کلر کے آلو ہوتے ہیں نا وہ کس طرح سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی. تو اس کے لیے ہم آلو کو سمپل ایک بول میں لے لیں گے. آلو میں نا ہم اچھے سے زردی کا رنگ ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. تو یہاں پہ نا اچھی طرح سے آلو جو ہے وہ زردی کے رنگ میں نے مکس کر لیا ہے اور اس کو نا ابلتے ہوئے پانی میں ہم ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے. تقریباً 80% کوک کریں گے اس کو ہم یہاں پہ. تو بریانی کا تمام سامان جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. تو اب ہم بریانی کی کوکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لے لیں گے ایک بڑی سی پتیلی جس میں آرام سے 1 کلو چاول پک جائے، وہ والی پتیلی لیجئے گا. اور اس میں ہم ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے آئل، تقریباً 1 کپ. آئل کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے. جب آئل گرم ہو جائے گا نا تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پیاز، اور پیاز کو ہم اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے، گولڈن براؤن. تو جی یہاں پہ میں نے پیاز کو اچھی طرح سے براؤن کر لیا ہے. یہاں پہ ایک اسٹیپ کہ پیاز جب ہلکی ہلکی براؤن ہونے لگے نا تو آپ جو ہے فلیم جو ہے وہ بند کر دیں. تو پھر کیا ہے کہ اس سے کہ آپ کی پیاز جو ہے وہ جلنے سے بچ جاتی ہے. باقی کی گرم تیل میں آپ پیاز کو کلر دے دیں اور پھر آپ اس کو نکال لیں اس طرح سے. پیاز کو نا یہاں پہ ہم نکال لیں گے کاغذ پہ تاکہ ایکسٹرا جو آئل ہے وہ جذب ہو جائے کاغذ پہ. یہاں پہ آپ یہاں پہ کوئی کچن کے لیے ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ اچھے سے ہم پیاز کو اس طرح سے اسپریڈ کر لیں گے. تمام پیاز کو اس میں نکال لیں گے، بالکل بھی پتیلی میں نہیں چھوڑیں گے. اب ہم فرائی کی ہوئی پیاز کو ایک طرف رکھ دیں گے. اب ہم گیس آن کر لیں گے اور اس میں کچھ ثابت گرم مسالے ایڈ کریں گے. تو سب سے پہلے چھوٹی الائچی 4 عدد، بڑی الائچی 2 عدد، دار چینی 3 سے 4 ٹکڑے، بادیان کے پھول 3 عدد، کالی مرچ یعنی کہ بلیک پیپر تقریباً ½ ٹی اسپون، زیرہ یہاں پہ ہم ایڈ کر لیں گے 1 ٹیبل اسپون، تیز پتہ یعنی کہ بے لیفز تقریباً 2. اب یہ تمام جو ثابت مسالے ہیں نا اس کو ہم تیل میں پکنے دیں گے تاکہ تیل میں اس کا فلیور آ جائے. اچھے سے جلے نہ یہ بالکل بھی.
اور جب یہ تیل میں پک جائیں گے نا تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چکن، جو کہ ہم نے دھو کے اچھے سے سرکے والے پانی سے نکال کے دھو کے اچھے سے چھننے پہ رکھی تھی، تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے۔ ساتھ ہی یہاں پہ ایڈ کر لیں گے جنجر گارلک پیسٹ تقریباً 2 ٹیبل اسپون، اور اب ہم چکن کو جنجر گارلک پیسٹ میں اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ہلکا سا زردے کا رنگ، صرف چکن کے اوپر ڈالیں گے ہم اس طرح سے، تاکہ چکن کے اوپر تھوڑا سا کلر آ جائے۔ بریانی میں کلر بہت میٹر کرتا ہے، تو اس کے لیے میں اس کو اس طرح سے پکاتی ہوں۔ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ٹماٹر، جو کہ ہم نے سلائس میں کٹ کیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہم ایڈ کر لیں گے لیمن، لیکن پورے لیمن ایڈ نہیں کریں گے، تھوڑے سے بچا لیں گے۔ تھوڑے سے نا ہم بریانی میں چاول ابالتے ہوئے ایڈ کریں گے۔ اس کو کور کر کے ہم 1 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ٹماٹر سافٹ ہو جائیں۔ اب ہم لے لیں گے ایک مکسر گرائنڈر اور اس میں ایڈ کر لیں گے دہی یعنی کہ یوگرٹ تقریباً 1 کپ۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے ہم مرچیں، تو آپ نا اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پہ ہری مرچیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر والوں کو زیادہ اسپائسی پسند ہے تو آپ یہاں پہ زیادہ مرچیں ایڈ کر لیں، کم پسند ہے تو جسٹ فلیور کے لیے تھوڑی سی ایڈ کر لیں۔ اس میں ہم ہلکا سا پانی ڈالیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے اچھی طرح سے نا اس کو گرائنڈ کر لیں گے۔ تو تقریباً 1 منٹ ہو چکا ہے، ٹماٹر سافٹ ہو چکے ہیں۔ اس کو ہم مکس کریں گے نا تو ٹماٹر جو ہیں وہ اس میں بالکل گھل جائیں گے، یعنی کہ میلٹ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے جو دہی اور مرچے والا پیسٹ ہم نے بنایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے کٹی ہوئی لال مرچ یعنی کہ ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر یعنی کہ ریڈ چلی پاؤڈر 2 ٹی اسپون۔ یہاں پہ آپ مرچیں جو ہے نا وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہلدی یعنی کہ ٹرمرک 1/2 ٹی اسپون، سالٹ یعنی کہ نمک تقریباً 2 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کر لیں گے، یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں۔ ساتھ ہی جو ہم نے یہاں پہ بریانی مسالہ بنایا تھا نا تقریباً 1 ٹیبل اسپون ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب یہاں پہ ہم ایڈ کر لیں گے آلو بخارا تقریباً 5 سے 6 عدد اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اچھے سے اب ہم اس کو بھون لیں گے 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پانی، تو یہاں پہ گرم پانی ایڈ کریں گے تقریباً 2 کپ۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ کھانا بناتے ہوئے کبھی بھی کھانے میں ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے، چیزیں جو ہے نا وہ اینٹ جاتی ہیں۔ اب ہم اس کو کور کر کے جسٹ 5 منٹ کے لیے پکائیں گے لو فلیم پہ۔ تو تقریباً 5 منٹ میں چکن جو ہے وہ 80% کوک ہو جائے گی، کیونکہ چکن چھوٹے سائز کی تھی نا، اس کے لیے یہاں پہ زیادہ نہیں پکائیں گے۔ اب ہم درمیان میں جگہ بنا لیں گے اور جو ہم نے آلو بوائل کیے تھے نا وہ ہم درمیان میں ڈال دیں گے۔ آلو بھی 80% کوک کیے تھے میں نے، اچھے سے 100% گلائے نہیں تھے، کیونکہ بریانی دم پہ بھی بنے گی، آلو اور چکن کو ہمیں 100% نہیں پکانا ہے۔ اب جو ہمارا ہرا مسالہ تھا نا یعنی کہ دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں، اس میں سے ہاف جو ہے وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے۔ اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کو ہم کور کر کے لو فلیم پہ بالکل ہلکے سے فلیم پہ رکھ دیں گے۔ اب ہم کیورا ایسنس کا مکسچر تیار کر لیں گے جو ہماری بریانی کی خوشبو کے لیے بہت اہم ہے۔ تو سب سے پہلے ایڈ کر لیں گے 180 اسپون زرد رنگ یعنی کہ یلو فوڈ کلر۔ کیورا ایسنس لے لیں گے 180 اسپون، یہ اس طرح کی بوٹل میں آتا ہے، کافی امپورٹنٹ رہتا ہے۔ یا تو پھر کیورا واٹر بھی ملتا ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے 1 ٹیبل اسپون ملک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو یہ مکسچر کافی امپورٹنٹ ہے ہماری بریانی کے لیے، اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے۔ ساتھ ہی ایک پتیلی میں یہاں پہ میں نے چاول بوائل کر لیے ہیں، اس میں ہم ایڈ کر لیں گے باقی کے بچے ہوئے لیمن۔ نمک ایڈ کر لیں گے تقریباً 2 ٹیبل اسپون اور ساتھ ہی ساتھ چاول ایڈ کر لیں گے باسمتی رائس۔ چاول کو تقریباً میں نے 20 منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا تھا۔ اب ہم اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اور چاولوں کو ہمیں فل کوک نہیں کرنا، جسٹ 80% کوک کرنا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ ہم 2 بے لیوز بھی ڈال دیں گے۔
اچھا جی، تو یہاں پہ نا بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، یہاں پہ چاول جو ہے وہ 80% کوک ہو چکے ہیں، پورا نہیں پکانا۔ پتیلی کو ہم ایک طرف رکھیں گے، اس کو چھانیں گے نہیں۔ اب ہم ایک توا لے لیں گے، اس کے اوپر بریانی مسالے کی پتیلی رکھیں گے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی بہترین سا بریانی مسالہ تیار ہو چکا ہے، بہت ہی اس میں سے اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم چاولوں کو ایک چھننے میں نکال کے ڈائریکٹ اس طرح سے اس پتیلی میں ڈالیں گے، یعنی کہ پہلے سے چھان کے ایک چھننے میں اور پھر نکال کے نہیں، ڈائریکٹ ہم ایک چھننے میں نکال کے اس طرح سے پتیلی میں ڈالیں گے۔ درمیان میں ہلکا سا زردے کا رنگ یعنی کہ زرد رنگ ڈال دیں گے۔ اس کے اوپر ہم باقی کے چاول ڈالیں گے تمام۔ اس طرح سے چاول کو ہم پلین کر لیں گے تاکہ اچھے سے ایکولی ہر طرف دم لگے۔ اب جو ہم نے کیوڑا ایسنس کا مکسچر بنایا تھا نا دودھ اور زرد رنگ کے ساتھ، وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے۔ اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے اسپرنکل کر لیں گے دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے پیاز براؤن کی تھی نا وہ ہم پوری اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ دیکھیں اس طرح سے اس میں دھواں نکلنا اسٹارٹ ہو گیا نا، تو یہی جو دھواں ہے، یہ جو دم ہے نا، یہی ہماری بریانی کی باقی کی 20% کوکنگ کو پورا کرے گا۔ اس کے اوپر ہم 2 ٹیبل اسپون گھی ڈال دیں گے اچھے سے پھیلا کے ہر طرف۔ اس کے اوپر ہم رکھیں گے ایک کپڑا، اس طرح سے اس کے اوپر ڈھکن رکھیں گے اور اس کو کور کر لیں گے تاکہ بریانی پہ اچھے سے دم لگے۔ گیس کو ہم 5 منٹ کے لیے تیز رکھیں گے، اچھے سے اس کو دم دیں گے۔ 5 منٹ کے بعد دیکھیں اتنے اچھے سے اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، ہر طرف سے نا چاول پراپر پک چکے ہیں۔ لیکن ابھی ہمیں اس کو 10 منٹ کے لیے مزید پکانا ہے دم پہ، اس سے اور اس میں جو تمام جو فلیورز ہیں نا وہ اچھے سے انہینس ہوں گے۔ اب ہم بریانی کو کھول لیں گے اس طرح سے، تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے بریانی میں، ایک دم کھلے کھلے چاول ہیں، بہت ہی بہترین اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح سے بریانی کو بہت ہی احتیاط سے دیکھیں ہم مکس کریں گے۔ اب نا ہم گیس کے فلیم کو بالکل لو کر لیں گے اور لو فلیم پہ ہم 10 منٹ کے لیے اس کو دم دیں گے۔ اب ہم ہرا رائتا بنا کے تیار کر لیں گے، تو اس کے لیے ہم لے لیں گے دھنیا تقریباً ½ کپ، پودینہ تقریباً 1/4 کپ، 2 ہری مرچیں، ساتھ میں 6-7 دانے لہسن کے، اور اب ہم اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو مشین میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں اس طرح سے کوٹ رہی ہوں اس کو، بہت ہی اچھا کلر آئے گا اس سے ہماری چٹنی میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے، اس طرح سے یہ دیکھیں ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو لے لیں گے۔ اب ہم ایک بول میں تقریباً 3/4 کپ دہی ایڈ کر لیں گے، ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لیں گے 1/8 ٹی اسپون سالٹ، زیرہ پاؤڈر 1/8 ٹی اسپون، اور ابھی جو ہم نے ہری چٹنی بنائی تھی نا وہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب سلاد نا آپ 2 طرح سے بریانی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیں ویجیز کو، یا تو پھر آپ کچومر سلاد بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک بول میں ایڈ کر لیں ٹماٹر، کھیرا، دیکھ لیں کٹنگ میں نے کس طرح سے کی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ 1 عدد پیاز کو سلائس میں کٹ کر کے اچھے سے واش کر کے اس میں ایڈ کر لیں گے۔ اس میں ہم ایڈ کر لیں گے دھنیا تھوڑا سا فائن چاپ کر کے، نمک، یہاں پہ آپ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا کچومر سلاد تیار ہو جائے گا۔ تو بہت ہی بہترین سی بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ دیکھیے اس طرح سے آپ بریانی بنائیں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا، بہت ہی اچھی بنے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین اور کھلے کھلے چاول ہیں، اچھے سے گرما گرم بریانی کو ہم سرو کر لیں گے۔ تو جی دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا بہترین اس میں کلر آیا ہے، کوئی ہم نے باہر کا بریانی مسالہ استعمال نہیں کیا، سب کچھ گھر کا استعمال کیا ہے، اور وہ بھی میں نے آپ کو تمام چیزیں بہت ہی پراپرلی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں۔ تو بہت ہی بہترین سی ماشاءاللہ سے بریانی بن کے تیار ہوئی ہے، اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، اس طرح سے ہم اس کو رائتا اور سلاد کے ساتھ سرو کریں گے۔ اگر آپ کو اس بہت ہی ڈیلیشیس بریانی کی ریسیپی پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، اللہ حافظ۔